جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں کہ کیا عوام مزید ٹیکسوں کے بوجھ کو برداشت کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے مرزا شفیق احمد جو کہ چیئرمین ہیں مزدور تاجر انڈسٹری اتحاد کے، اور یہ فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. شفیق صاحب بتائیے گا کہ کیا فیصل آباد میں بھی بہت بڑی انڈسٹری ہے، ان کا کیا ری ایکشن ہے کہ گورنمنٹ جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نفاذ کرنے جا رہی ہے، کیا وہاں پہ جو عام تاجر ہے انڈسٹریلسٹ ہے اس کو سب سے پہلے اس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے کیا؟ پہلے تو ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ عوام کو، انڈسٹری اونر کو اس کے بارے میں بالکل کوئی بریفنگ نہیں دی گئی. دوسرے نمبر پہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیل ٹیکس کا ایک دوسرا حصہ ہے. جب انہوں نے ٹیکسٹائل کو زیرو ریٹڈ کیا، اور کیوں کیا اس کو، کہ اس میں بہت زیادہ بڑے بڑے انڈسٹری اونروں نے فراڈ کیے، اور جس میں حکومت کے نمائندے بھی شامل تھے. اور یہ ایف بی آر کے جو اتنے بڑے گپلے ہیں، یہ سارا سسٹم ہے، اس کو کس نے تباہ کیا؟ یہ کوئی ٹیکس جو لوگ دیتے ہیں یہ ٹیکس چوری نہیں کرتے، یہ چوری کرواتے ہیں ٹیکس. یہ سارا سسٹم یہی لوگ خراب کن کے ساتھ مل کے کرواتے ہیں؟ آپ جیسے تاجروں کے ساتھ، انڈسٹریلسٹ کے ساتھ مل کے کرواتے ہیں نا، کن کے ساتھ کرواتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے انڈسٹری اونر ہیں، وہ اس سسٹم میں آتے ہیں جنہوں نے اربوں روپیہ اس ملک کا قرضوں کی مد میں لیا ہوا ہے، اور وہی اپنی مرضی کی پالیسیاں بناتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. یہ سیل ٹیکس کی مد میں جتنا فراڈ ہوا پاکستان کے اندر، تو اس کے بعد ان کو ہوش آئی تو انہوں نے زیرو ریٹڈ کر دیا اس کو، ٹیکسٹائل کو. اب پھر یہ نیا ایک چکر شروع ہونے والا ہے ویلیو ایڈڈ کی شکل میں. یہ بھی ایک فراڈ ہے. یہ جو دیکھیں آپ، تاجر ہے، چھوٹا انڈسٹری اونر ہے، وہ تو ٹیکس دیتے ہیں. یہ 10% لوگ ہیں جو اوپر اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بہت بڑی بڑی ملیں ہیں، یہ داگا کبھی ایکسپورٹ کرتے ہیں، کبھی یہ چینی کو پڑ جاتے ہیں، کبھی سیمنٹ کو پڑ جاتے ہیں، یہ اپنی مرضی کی پالیسیاں بناتے ہیں. اچھا شفیق صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں اب گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ ان کو بجٹ خسارہ ہے 600 سے 700 ارب روپے کا، ٹھیک ہے، اخراجات اتنے زیادہ ہیں، آمدن ہے نہیں، تو آخر حکومت کیا کرے ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے؟ میری بات سنیں، یہ آئی ایم ایف سے جو قرضہ لیا گیا، جو امداد آ رہی ہے، عوام کو کسی بندے کو، عوامی لوگوں کو کسی کو بینیفٹ ہوا؟ عام بندے کو کسی کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوا. اس میں بتائیں، یہی لوگ کھا رہے ہیں، تو ٹیکسوں کی مدد میں، ٹیکسوں کی شکل میں عام لوگ برداشت کر رہے ہیں. یہ اپنے وی آئی پی کلچر جو اس کو ختم کریں، جو ان بڑی بڑی گاڑیوں پہ پھر رہے ہیں، ان کو چلے بہت شکریہ مرزا شفیق صاحب، آپ نے اپنی رائے دی، اور یہی سوال میں یاسمین رحمان صاحبہ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو عام تاثر ہے لوگوں میں بھی کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کے ٹیکسوں پہ یہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے، اسمبلی میں بیٹھے لوگ ہیں، یہ عیاشی کر رہے ہیں، یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ آپ لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں قانون سازی بھی کر سکتے ہیں؟ آپ کی طرف سے پہلا سٹیپ آنا چاہیے. آپ کی پارلیمنٹ میں انڈسٹریلسٹ بھی بیٹھے ہیں، ارب پتی لوگ بھی ہیں، کہ ان کی طرف سے ایک لسٹ سامنے آئے کتنی ان کی آمدن ہے اور وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے. تاکہ جی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہر سال پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان پہ لازم ہے کہ وہ اپنی جو بھی اپنے ایسٹس ہیں وہ ڈکلیئر کریں، اور وہ ڈکلیئر کرتے ہیں، بلکہ اخبارات میں بھی چھپتے ہیں، بلکہ میں کہوں گی اچھالے جاتے ہیں. اور وہ بالکل ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی بھی وہاں اسمبلی میں بیٹھا ہوا شخص اپنے. لیکن یاسمین رحمان صاحبہ، ایسٹس کی ڈیٹیل اپنی جگہ پہ، کیا وہ اس کے مقابلے میں اتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ میری بات سنیں، جب ایسٹس ڈکلیئر ہوں گے تو پھر ایف بی آر کیا سو رہا ہے کہ وہ ایسٹس کو دیکھے گا نہیں کہ کس کس پہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ ایف بی آر یقیناً سو رہا ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی پروگرام کیا تھا، یہ جو تمام بڑے لیڈران ہیں، کیونکہ الیکشن میں یہ بھی کنڈیشن ہے کہ جب نومینیشن پیپرز جمع کرواتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آپ نے گزشتہ 3 سال میں جو ٹیکس جمع کرایا اس کی تفصیلات دینی ہوتی ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ اس میں وزیراعظم یوسف رضا گیلانی، شہباز شریف، نواز شریف، رحمان ملک، فاروق نائک، یہ ایسے لوگ ہیں جو 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دیتے. یہ چند نام ہیں، اور بھی بہت سے نام ہیں، ان کے ایسٹس تو بلینز میں ہیں، ٹیکس وہ 1 روپیہ نہیں دیتے. تو ایف بی آر کیا کر رہی ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ دیکھیں ایسٹس اگر بلینز میں ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکس نہیں جمع کرا رہے؟ ایسٹس میں بھی ان کے نام نہیں، خود ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے، ان کے ایسا نہیں ہو سکتا، ان کے نام پہ نہیں ہوں گے، ان کے فیملی ممبرز کسی اور کے نام ہوں گے اور وہ ٹیکس پے بھی کرتے ہوں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ڈکلیئر ٹیکس چوری کرنے کا یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا کہ اپنے نام آپ نہ رکھیں، کسی اور کے نام اپنی. تو اس کو بھی، جس کے نام بھی رکھیں گے اس نے ٹیکس تو پے کرنا ہے. اور جس کسی کے بھی نام پہ کوئی چیز ہوگی کیا وہ ٹیکس پے نہیں کرے گا؟ میں نہیں سمجھتی. بالکل ایسٹس جمع کروائے جاتے ہیں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے موقع پر بھی، اور سال بہ سال پوری ریٹرنز جو ہیں وہ پورے جمع اپنے. اچھا، اسی پوائنٹ پہ میں مسعود دائر صاحب سے بھی یہ لے لوں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں لوگوں میں یہ عام تاثر یہ ہے کہ وہ جو ٹیکس دیتے ہیں
وہ بس خو کھاتے چلا جاتا ہے, گورنمنٹ اپنی عیاشیوں پہ یہ حکمران لگا دیتے ہیں. اس تاثر کو دور کیسے کیا جائے؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا جیسے انہوں نے کہا کہ ایسٹس کی ڈیٹیل تو آتی ہے کہ ایک ڈکشنری جو ہے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے چھپے؟ دیکھیں جناب, سچائی کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. سچائی جو ہے نا وہ بہت اونچی آواز میں بولی جاتی ہے اور سمجھ آتی ہے, چھپ نہیں سکتی. تو اگر لیڈر ہمارے سچے ہوں, اللہ کا ڈر ان میں ہو, خدا کا خوف ہو, سادی زندگی کریں تو سب دیکھیں گے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جو جھوٹ بولا جاتا ہے ٹیلی ویژن پہ, جو پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کا کوئی حد ہی نہیں ہے. تو لوگوں کا اعتماد نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان میں بڑے بڑے لوگ بھی ہیں, پیسے والے لوگ بھی ہیں, بالکل وہ ٹیکس نہیں دیتے آپ کے خیال؟ جھوٹ بولا ہوا ہے نا جی. بے نامی جیسے محترمہ کہہ رہی تھی, انہوں نے اپنے نام نہیں کسی اور کے نام کرائے ہوئے ہیں. ٹیکس چوری کرنے کا ایک طریقہ, ایبسولوٹلی اوائڈ کرنے کے, یہ انہوں نے خود کہا ہے. اور حد تو یہ ہے, یعنی حد تو یہ ہے, وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا کہ جیلی ڈگریاں لی ہوئی ہیں اور اس پہ جیلی ڈگری کر کے کنٹیسٹ کیا ہوا اپنی پارٹی میں. بے ایمانی کی انتہا یہ دیکھیں. یعنی میں اگر ہوں تو میں تو شرم کے مارے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ول اگر ہو تو یہ تمام مسئلے حل ہو سکتے ہیں کہ پولیٹیکل ول میں جی سب سے بڑی بات ہے, پولیٹیکل جو پولیٹیشین ہے, لیڈر ہے نا, وہ عوام کا اعتماد حاصل کرتا ہے, وہ تاجروں کا اعتماد حاصل کرتا ہے, وہ بیوروکریسی کا اعتماد حاصل کرتا ہے, لیڈرشپ دکھاتا ہے, اپنی کوالٹی دکھاتا ہے کہ میں سچا ہوں, میں سچوں کو سپورٹ کرتا ہوں اور سچوں کو, میں سچائی کو فالو کرتا ہوں. وہ سامنے آ جاتی ہے چیز. جب تک یہ نہیں آئے, لیکن ہمارے ہاں آپ کے خیال میں یہ نہیں ہو رہا. بریک پہ جانا ہے اور بریک کے بعد اجمل بلوچ صاحب سے بھی ان کی رائے لیں گے, اور جو آپ کی طرف سے ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں 26060229 ہمارا نمبر ہے, تو ان سوالات کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.